بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حج کا موسم ہے۔ ہر انسان کا دل یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان کا دل یہ چاہتا ہے، اس میں یہ تڑپ ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان ایام کو مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں گزارے، کعبہ کے سامنے، رب کے سامنے روئے گڑ گڑائے، مدینہ میں جائے اور ان گلیوں میں گھومتا پھرے جن گلیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ایام بسر کیے، گزارے۔ یہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مقدس جگہوں کی محبت کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ہم سے یہ شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ تم نے ان جگہوں سے محبت کرنی ہے۔ اب اس محبت کا یہ جو خواب ہوتا ہے، اس محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے اور جو انسان کے تصورات اور جو خیالات ہوتے ہیں، بس اوقات تو اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں کو اس کی توفیق دے دیتا ہے، انہیں نوازتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، لیکن بس اوقات انسان نہیں جا سکتا، اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کی محبت میں کمی نہیں آتی۔ اور پھر یہ محبت کا اظہار بعض لوگ اپنے اپنے طریقوں سے ہر ایک شخص کرتا ہے۔ انہی محبت کے اظہار میں سے ایک اظہار ہے شعر و شاعری کی صورت میں۔ بس اوقات اللہ رب العزت کسی کو یہ ملکہ عطا کرتا ہے کہ وہ شعر گوئی کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، شعر پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ توفیق اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے، وہ پھر اپنے محبت کا اظہار اس حوالے سے کرتا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور خاص کر پھر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں سیرت النبی اور صحابہ کرام کی زندگی میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی محبت کا اظہار نبی علیہ السلام کے ساتھ، مکہ کے ساتھ، مدینہ کے ساتھ کیسے کیا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اردو زبان میں جن لوگوں نے مکہ مدینہ کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار شاعری کی صورت میں کیا، آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے معزز مہمان جو اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اسی طرح ناظرین کچھ دیگر مہمان حضرات ہوں گے، شعر و شاعری سے منسلک بعض نعت خوان حضرات ہوں گے، بعض تجزیہ نگار ہوں گے، وہ ہم کال پہ لیں گے، کال پہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے پروگرام میں۔ تو ابھی میں آتا ہوں اپنے مہمان کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ بعض لوگوں کا ایک نظریہ ہے، وہ اس شعر و شاعری کے فن کو، اس ذوق کو اچھا تصور نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس طرح سورہ شعراء میں فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ہر وادی میں وہ پھرتے ہوتے ہیں اور اپنے شعر پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ اس سے یہ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ یہ شعر گوئی اور یہ جو ذوق ہے اور یہ جو شوق ہے یہ اچھا نہیں ہے، اسی لیے اگر آپ کسی کے سامنے شعر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس کی شیطان کی طرف سے اس کو الہام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سوچ ہے، اس کی آپ اگر اصلاح کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اگر اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں محترم عبداللہ صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس کو مزید 4 چاند لگائے۔ تو گزارش یہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ تو یہ آیت کا پس منظر، اس کا سبب نزول اگر آپ دیکھیں تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو راہ راست سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، جن کا قلم ٹیڑھا ہو چکا ہوتا ہے، جن کی خواہشات نفس ان کے قلم پر غالب آ جاتی ہیں، ان کا قلم پھسل جاتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ وگرنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں تو آپ نے خود فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ایک شعر ہے۔ یہ وہ زبان جس کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعض صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ آپ شعر و شاعری کرو، جو مشرکین مکہ ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، ان کو جواب دو اشعار کی شکل میں۔ ان صحابہ کرام میں سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا یہ مشہور شعر ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اچھا، اگر اس ناظرین کے سامنے آپ اس اشعار جو آپ نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی پڑھیں، اگر ان کا آپ ترجمہ جی سامنے ضرور، کیوں نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے ہنسی کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر نقص اور ہر خامی سے مبرہ پاک پیدا کیا گیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ رب خداوند کو، رب ذوالجلال کو کہتے گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کرتا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بہترین تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو شعر گوئی، شعر پڑھنا، شعر لکھنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن تب جب یہ اسلامی اخلاقیات، اسلامی اقدار کے مطابق ہو، یعنی ایک دائرے کے اندر رہ کر آپ شعر لکھیں۔ آپ اسلام کی تعریف میں لکھ رہے ہیں، آپ اپنے دل کے احساسات اور جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمانوں کا کوئی درد اجاگر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج ہمارا پروگرام ہے مکہ مدینہ میں شعر و شاعری کے، یعنی کہ اپنے جذبات کا اظہار ہم شعر اور ہو سکتا ہے اس سے پروگرام کی وجہ سے بعض لوگوں کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ اور جو لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں ان کا قلم بھی راہ راست پر آئے گا، سیدھا ہو جائے گا۔ جب وہ دیکھیں گے، ہمارے جو معزز مہمانان گرامی ہیں، ان کے اشعار سنیں گے کہ ان کے قلم سے جو بات نکل رہی ہے وہ مسلمانوں کے دل کی ترجمانی ہے۔ وہ مکہ اور مدینہ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قلم سے ظاہر بات ہے، قلم سے وہی بات لکھی جاتی ہے جو انسان کے دل و دماغ میں آتی ہے، پھر اس کی زبان پہ بھی چلتی ہے، اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جی، لیکن میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، بعض لوگ اپنے اس فن کا استعمال بہت ہی آپ اس کو ایک دوسرے انداز میں کہہ لیں، جس طرح آپ نے کہا نا کہ دائرہ ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو کراس کر جاتے ہیں۔ آپ میرے سوال کو سمجھ گئے ہوں گے۔ مثلاً ایک شاعر ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے، لکھنا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بسا اوقات شاعر اس محبت کا اظہار اس درجے تک لے جاتا ہے کہ جو لوگوں کو شاید اس کے یعنی لوگوں میں جو بگڑاؤ کا سبب بن جائے یا لوگوں کا نظریہ خراب ہو جائے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جیسا کہ وہ مشہور شعر ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، پیار، عقیدت اور الفت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقیدہ اور عقیدت میں فرق ہے. عقیدہ اور عقیدت میں فرق ہے. عقیدت وہ ہے جو عقیدے کے تابع ہو, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنہرے فرامین کے مطابق ہو. کچھ لوگ عقیدت تو کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے. مثال کے طور پر عبداللہ ابن مطلب یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب, ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت تھی, لیکن عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا نہیں تھا, جس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. عقیدت تھی, محبت تھی, الفت چاہت سب کچھ تھی, لیکن عقیدہ اور نظریات بالکل الگ تھے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نظریات کا, اپنے احساسات کا, محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, لیکن آپ کی تعریف میں, آپ کی مدح میں اتنا غلو کرتے ہیں, اتنی زیادتی کرتے ہیں. بسا اوقات جو حقوق خدا بندی ہیں, اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں, اور یہ بات بالکل ناجائز اور حرام ہے. جیسا کہ کچھ اشعار میں سے ایک یہ بھی ہے, وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر, وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر, اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت ہی غلط بات ہے, یہ بہت ہی غلط شعر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں, اللہ رب العالمین خالق ہے, اللہ تعالیٰ ہی عرش پر مستوی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ رازق ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرزوق ہیں. اللہ تعالیٰ معبود ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام عابد ہیں. اللہ تعالیٰ مسجود ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساجد ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزازات, آپ کے اوصاف, آپ کی خوبیاں ان گنت لاتعداد بے شمار ہیں. لکھنے والے لکھتے تھک جائیں گے, قلم ٹوٹ جائیں گے. آپ کی خوبیاں محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ بات ہے, آپ کی تعریفات احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم آپ کو آپ کی شان سے اتنا اونچا کر دیں کہ یعنی ہمیں درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے, نہ نیچے گرانا چاہیے جس طرح شان ہو, بالکل, اور جو نہ ہی جو شان ہے اس سے اوپر لے کے جانا چاہیے. خصائص المصطفیٰ بین الغلو والجفا. اچھا, غلو اور جفا کے درمیان, افراط و تفرید سے ہٹ کر درمیانی راستہ ہم کو اختیار کرنا ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, تم میری ذات کے بارے میں ایسے غلو مت کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلو کیا. ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا, ان کو کبھی الہ کہنے لگے, ان کو وہ اختیارات دے دیے جو ایک الہ کے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پر انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں, تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. تو یہ باتیں ہیں. یعنی ابھی ہمارے اس خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ضرور اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے, بالکل, عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے, لیکن ایک درمیانی راستہ اختیار, نہ ہمیں زیادہ اڑنا چاہیے اور نہ ہمیں زیادہ گرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, بہترین. اچھا, ابھی ہم دوبارہ سے آتے ہیں. یہ دو اشکالات تھے, اسی لیے میں نے شروع میں ان کا آپ سے پوچھ لیا کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ شاعر کے حوالے سے, شعر و شاعری کے حوالے سے ان کا یہ نظریہ ہے جس کی آپ نے وضاحت کر دی, اور دوسرا یہ ہے کہ شعر و شاعری میں بس اوقات ہمارے بعض شعراء جو ہے نا وہ بہت زیادہ اونچے چلے جاتے ہیں. اب ہم دوبارہ سے آتے ہیں کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ حرم مدنی, حرم مکی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول کو شاعروں نے کس انداز سے بیان کیا ہے. اس میں میرے خیال میں شعراء تو بہت زیادہ ہیں, لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام ہے جو تاریخ میں محفوظ ہے, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان کا ایک مشہور شعر ہے, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر.
اس شعر کو آپ اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں، یہاں پہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں، حرم سے اپنی محبت کا اظہار وہ کس حوالے سے کیوں، اور یعنی جتنی بھی اس شعر کے اندر جو اس کے اندر باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ میسج ہے، یہ اس کی وجہ تسمیہ اقبال نے یہ شعر کیوں پڑھا ہے، اس کی آپ اگر تھوڑی سی وضاحت کریں۔ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ شعر غلط پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں ایک ہوں مسلم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ فون کال پہ ایک مہمان موجود ہیں، ان کو لے لیتے ہیں پھر گپ شپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاہد صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ بہت شکریہ بھائی۔ اچھا زاہد صاحب دیکھیں، آپ شعر و شاعری کے ساتھ آپ کا ایک گہرا تعلق ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے مکہ یا مدینہ، تو ہماری کوئی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن جب ایک شاعر آدمی جاتا ہے، خاص کر کعبہ کے اوپر جب اس کی نظر پڑتی ہے، تو اس وقت ایک شاعر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنی جو اپنے تاثرات ہیں اگر وہ آپ بیان کریں تو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ بات کہ حرمین اور خاص کر کعبۃ اللہ جو ہے مسلمانوں کے لیے نہ صرف مادی اعتبار سے ایک مرجع اور مرکز ہے عامت المسلمین کے لیے، بلکہ روحانی حوالے سے اور جذباتی حوالے سے، خاص کر جذباتی طور پر اس سے وابستگی ہر ایک مسلمان کا ادنا ہو، اعلیٰ ہو، عالم ہو، یہاں تک کہ جاہل ہو، کچھ کوئی بھی ہو، اس سے ایک طرح کی کیفیت اور ایک طرح جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ اور یہ عمومی بات ہے کہ کوئی بھی اگر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول، اس کے بعد یہ جو بیت اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ہے شہر مبارک ہے، ان کا نام سنتے ہی ایک والہانہ پن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جی جی۔ لیکن ایک شاعر کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ یہ بدیہی بات ہے کہ شاعر جو ہے عام لوگوں سے کچھ حساس ہوتے ہیں، کچھ زیادہ جذبات کو زیادہ لینے والے، دل کو مطلب دل کے معاملے میں زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ شاعر جو ہے، جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ عام لوگوں کی نا یہ ایک طرح سے زبان ہے، لوگوں کی کیفیات کو، تاثرات کو بیان کرنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ عام لوگوں کے لیے ایک زبان کی حیثیت رکھتا ہے شاعر۔ تو یہی کیفیات ہوتی ہیں جو عام لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا، تو شاعر اس کو اپنی کیفیات کو بیان کرتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے وہ سارا کچھ بیان کر سکتا، اس کو ایسے الفاظ ملتے نہیں ہیں جس کا یہاں تھا وہ کر سکے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ اس کے باوجود شاعر اپنے حساسیت کے بل بوتے پر بہت زیادہ جو احساسات جو عام لوگوں کے ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ کیفیات میں ہوتا ہے۔ اور آپ کو جگہ جگہ خاص کر نعتوں میں اور دوسرے مناطق میں اس کا اظہار ملے گا، ہر کوئی اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ بیان کرتا ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے، جو کچھ محسوس کرتا ہے دل میں، جو کچھ احساسات اس کے پیدا ہوتے ہیں وہ ان الفاظ میں سمویا نہیں جا سکتا۔ تو مجموعی طور پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان کا ایک خاص انداز سے والہانہ انداز ہوتا ہے۔ اس کا نام سنتے ہی، یہاں پر آنے کے بعد تو بہت دور کی بات ہے نا، نام ہی سنتے ہی اور سوچتے ہی، تصور میں ہی وہ ایک الگ انداز سے ایمانی کیفیت سے اور روحانی جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ اور شاید اسی چیز کو حد تر امکان اپنے انداز میں بیان کر لیتا ہے۔ اور آپ نعتوں میں اس کا انداز دیکھ سکتے ہیں، مختلف مناطق میں، اور خاص کسی موضوع پر مکمل مجموعے چھائے ہوئے ہیں۔ اور خاص تو کچھ لوگ تو اسی عنوان پر ہی شہرت رکھتے ہیں، کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کی شہرت کی نعت گوئی ہے، منقبت گوئی ہے۔ اچھا سعید صاحب، ابھی جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ ایک شاعر آدمی ہیں، آپ گئے ہیں کعبہ کو آپ نے دیکھا ہے، تو آپ نے کوئی کلام لکھا ہے یا نہیں اپنا؟ جی، تو یہ تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے، 2014 کی بات۔ یہ ایام تھے یعنی موسم حج، تو میں حج کے لیے جا رہا تھا، اور بھی ساتھی شریک تھے۔ یہاں پر جاتے ہوئے عام وہی انداز تھا، پھر جاتے ہوئے بالکل جب ہم قریب پہنچے، کعبہ کے بالکل قریب پہنچے، تو اسی وقت اچانک ایک کیفیت طاری ہو گئی، ورنہ سارے ہم وہی خوشخبریوں میں عام پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر اچانک ہی ایک ایسی کیفیت ہو گئی، اچانک ایک الہامی انداز میں کچھ مصرے جڑ گئے۔ پھر ذرا یہی تقریباً 8-10 منٹ کا ہی ایک دورانیہ تھا، جس میں میں نے کچھ جو کچھ نزول ہوا اسی کو موبائل میں لکھ لیا تھا۔
اور اس کو کیفیات تازہ کا نام دے کر اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر لیا. تو کافی لوگوں نے اس کو سراہا، پسند کیا، اور سب نے کہا کہ وہی احتیاط واقعی یہ احساسات ہیں جو ہم شیئر کرنا محسوس پسند کرتے کرو گے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ. تو کموانے کی کیفیات تازہ، اور مسجد حرام کے سامنے سے ہی میں نے وہ یہ اشعار لکھے ہیں. ارشاد. کہ ہوئی ہے جب بھی میری آنکھ روبروئے حرم، ہوئی ہے جب بھی میری آنکھ روبروئے حرم، جی فضوں کچھ اور ہوئی دل میں آرزوئے حرم. بہترین. ہے عالم بشریت سے ماورا احساس. آپ تو عالم دیکھیے گا وہی جو احساسات ماورا احساس، ماورا احساس، وہی آپ اسی مصرے میں دیکھیے گا جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. مطلب آپ اس کو ایک بشری اس کو قالب میں رہ کر اور انسانی زبان میں بیان نہیں کر سکتا. اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماورا احساس ہے جس کو ہم ماورا احساس، بالکل ایسے ہی ہے. جی ہے عالم بشریت سے ماورا احساس، کہ دل ہے مسکن تسکین قدم ہے سوئے حرم. بہترین. سکون فکر یہاں اطمینان قلب یہاں، سکون فکر یہاں اطمینان قلب یہاں. جی ہر ایک زخم کا مرہم بس ایک رفوع حرم. رفوع حرم، بہت خوب. جی طواف و تلبیہ و سعی و سجدہ و صلوات، طواف و تلبیہ و سعی و سجدہ و صلوات. جی سکون بخش ہے کس درجہ ہاؤ ہوئے حرم، ہاؤ ہوئے حرم. واہ، سکون بخش ہے کس درجہ ہاؤ ہوئے حرم. بہترین. بجھائیں کیسے میری پیاس کوثر و تسنیم، بجھائیں کیسے میری پیاس کوثر و تسنیم. ارشاد. کہ میں ہوں جرأت کشیدہ آبجوئے حرم. دوبارہ سے سعید صاحب، دوبارہ سے. بجھائیں کیسے میری پیاس کوثر و تسنیم. جی کہ میں ہوں جرأت چشیدہ آبجوئے حرم، کہ میں ہوں جرأت چشیدہ آبجوئے حرم. جرأت چشیدہ، جرأت چشیدہ یعنی گونڈ بھرنے والا، گونڈ گونڈ بھرنے والا. آبجوئے حرم، حرم کے چشمے سے آپ جو گونڈ گونڈ بھرنے والا ہوں. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کوثر و تسنیم میری پیاس بجھاتا ہے؟ کیونکہ میں اس کا عادی ہوں. اچھا. بجھائیں کیسے میری پیاس کوثر و تسنیم، کہ میں ہوں جرأت چشیدہ آبجوئے حرم. جی یہ عود و عنبر و لوبان ہیچ ہیں مجھ کو، یہ عود و عنبر و لوبان ہیچ ہیں مجھ کو، ہوئی ہیں میری نسیں آشنائے بوئے حرم. واہ، بہت خوب، بہت خوب. یہ آخری شعر عرض کرتا ہوں. ارشاد. سعید میری تمنا کی انتہا ہے یہی، سعید میری تمنا کی انتہا ہے یہی، کہ میں ہوں ایک چٹائی ہو اور ہوئے حرم. واہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت خوب سعید صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ. اور کچھ اگر مختصر سے 2-3 اشعار مدینہ کے حوالے سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھے ہوں تو. جی اشعار کو لکھے ہوئے، لیکن فی الحال جی ذہن میں نہیں آ رہا، اور مستحضر بھی نہیں ہے. اور دوسرا اگر اچھا کہیں لکھا ہوا تو کس شاعر کو پسند کرتے ہو سعید صاحب؟ ظاہر بات ہے آپ نے کسی شاعر کو پڑھا ہوگا تب جا کے آپ کو ذوق اور شوق آیا ہوگا. تو یہ لازمی بات ہے، اور خاص کر مطالعہ تو ضروری ہے، شاعری ہو یا جی دوسری عام مطالعے ہوں. تو اس فن کے لیے آپ نے کن کا انتخاب کیا تھا خاص طور پہ؟ جی میں نے کہا اس فن میں آنے کے لیے آپ نے کن کا انتخاب کیا تھا؟ انتخاب کی بات نہیں ہے، یہ شوق کی بات ہوتی ہے، اور شوق کو کوئی روکے نہیں رکھتا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کس کو آپ نے زیادہ پڑھا تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں؟ پڑھنا شروع میں تو جو بھی ہاتھ لگتا وہی پڑھ لیتا تھا. اور ایک تو انتخاب کا اختیار بھی نہیں، اختیار یعنی اس کی انتخاب ہمارے پاس زیادہ تھا نہیں، کیونکہ بچپن کے وقت کچھ ہاتھ آتا نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اسی کو غنیمت سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں. اچھا. کوئی وہ اختصاص نہیں کیا، اس سے شوق تھا، پڑھنے سے شوق تھا، پڑھنے سے شرف، تو جو بھی ہاتھ لگتا پڑھ لیتا. فن پر ہوں، ادب پر ہوں، مذہب پر، سیاست پر، کچھ کسی بھی موضوع پر ہو. اچھا. تو بہرحال جہاں تک شاعری کی بات ہے تو اقبال تو واقعی آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں. اقبال جس طرح ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ اردو ادب ایک دیو ہے، اور جو کوئی اس قصر میں جانا چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اقبال اردو ادب ایک ایسا دیو ہے جو قصر ادب کے جو مین گیٹ پر جو ہے پاؤں چھوڑے کیے کھڑے ہیں. جو کوئی اس میں داخل ہونا چاہے لا محالہ اس کو اس کے نیچے سے گزر کے جانا ہوتا ہے. تو میں بھی سمجھتا ہوں اقبال کے حوالے سے، کیونکہ اس میں ایک تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو شاعری کے لیے اس فن کو منتخب کرنے کے لیے اقبال کا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے، بالکل میں ایسا نہیں سمجھتا.
تو بہت سے لوگوں میں جو اقبال کا ایک مصرع میں نہیں پڑھا ہوگا لیکن بہت اچھے شاعر ہوں گے. اچھا. لیکن یہ فکر کی بات ہے نا, ایک تو ماحول اور اپنی پرورش اور یہ اپنا پس منظر, اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ فکر اور اقبال کی فکر کو اپنے فکر کے ساتھ ہم ایک لگا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اقبال کو نہیں پڑھتے, بلکہ ممکن ہے کہ ان کے یہ بھی ممکن ہے, لیکن آپ میں بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, بہت خوب, بہت نوازش ہے سعید صاحب, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. اچھا, ڈاکٹر صاحب سعید صاحب کی غزل سنی آپ نے میرے خیال؟ جی جی ماشاء اللہ. کیسی لگی آپ؟ نہیں, باکمال غزل. میرے پاس یہ مزے کی بات یہ کہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے, یہاں پہ پڑھی ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو ایک ہوں مسلم حرم کے پاس میں, اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. ہاں جی, میں پہلے تو یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ, بلکہ اکثر لوگ اس شعر کو غلط پڑھتے ہیں. وہ یوں پڑھتے ہیں ایک ہوں مسلم, ایک ہوں مسلم, ایک ہوں مسلم. حالانکہ اصل اس کی جو پروننسیشن ہے وہ ہے ایک ہوں مسلم جمع کے ساتھ. ہاں, یعنی مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. گویا کہ اقبال یہ میسج دے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اتفاق و اتحاد پر جمع ہو جائیں. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. نیل تو معروف ہے, سبھی لوگ جانتے ہیں. یہ کاشغر چین کا ایک صوبہ ہے شنجیانگ, وہاں کا یہ ایک شہر ہے کاشغر. اور اس کی بھی ایک بہت ہی دلچسپ تاریخ ہے. یہ کاشغر جو شہر ہے, یہ تو کبھی ترکستان کے زیر سایہ بھی رہا ہے, زیر تسلط رہا ہے, اسی طرح فارس کے زیر تسلط بھی رہا ہے. تو 1949 میں تقریباً یہ شہر جو ہے چین کی تحویل میں آ گیا تھا. اس وقت سے اس کی قسمت بدلنی شروع ہو گئی. آپ جانتے ہیں اقبال نے جو یورپ وغیرہ کا سفر کیا ہے وہ 1905 سے 1908 3 سال تقریباً انہوں نے باہر گزارے. اس وقت ہی انہوں نے اس علاقے کا بھی وزٹ کیا, کاشغر کا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے وزٹ کیا, کچھ کا کہنا ہے کہ وزٹ نہیں کیا. بہرحال ان کے اشعار میں جب اس کا ذکر ملتا ہے اور بڑی گہرائی سے ذکر ملتا ہے تو وہ ایک ایسا زرخیز علاقہ ہے. اب وہاں پہ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا. بلکہ مناسبت سے یہ جو ہمارا پاکستان کا, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, سی پیک منصوبہ ہے, اس کو بھی کچھ لوگ کاشغر کے ساتھ ملا رہے ہیں. اور یہ جو ایک اقتصادی راہداری بنے گی اس کی کڑیاں کاشغر کے ساتھ ملتی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اقبال کے ہی ذہن کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے یہ دور کی سوجی ہو کسی کو. بہرحال کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے. تو اصل میں اقبال ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے. باہمی پیار, محبت اور الفت, اپنے آپسی اختلافات ان کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھنا چاہیے. تو اس میں کوئی شک نہیں اسلام ہی ایک واحد دین ہے جو تمام انسانوں کے لیے ذریعہ نجات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان ہی کیوں, یا اسلام کو ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں, اسلام کے پیروکار جو ہیں, وہی اس وقت دنیا کے اندر زیر عتاب ہیں. کیوں؟ ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے. دشمنان اسلام مسلمانوں کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں؟ تو یہ اقبال ہمیں جو ہے تلقین کر رہے ہیں, یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تم وہ قوم ہو جو جن کی شان و شوکت, جن کی حشمت کا یہ عالم تھا کہ کیسر و کسرا کی دیواریں ان کا نام سن کے تھر تھراتی اور کانپتی تھی. لیکن آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی تاریخ تو وہ ہے جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے, آج ہموار زمین پہ چلنے کے لیے ان کے پاؤں میں آبلے. یہ چیز تصور سے باہر ہے. مسلمانوں کی تاریخ تو وہ ہے
جن کی یعنی اقبال نے اس میں ایک ماضی کا اور حال کا اور مستقبل کا تینوں کا ایک تصویر یعنی ایک ہاں جی ایک خاکہ اور ایک ربط پیدا کیا ہے کہ تم تو وہ ہو جنہوں نے کشتیاں جلانے کی تمہارے مگر تم کیا ہو، جنہوں نے کشتیاں جلانے کی ریت ڈالی تھی، آج تم ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہو، کیوں ایسا؟ بات وہی ہے، ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، کیا کہنے، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، ہر طرف ہی رنجو آلام کے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں مسلمانوں پر۔ تو اقبال یہ میسج دینا چاہتے ہیں۔ اچھا یہاں سے ہم بات آگے بڑھائیں گے، ایک کال لے لیتے ہیں۔ بالکل جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم الرحمان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ شکریہ جناب، جزاک اللہ خیر۔ اچھا سر، سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آپ نے اپنے کلام، آپ کے اپنے کلام بھی ہوں گے، لیکن آپ کی آواز کا ایک چرچہ ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمیں اپنے شعر جو آپ نے لکھے ہیں یا کسی کے ہوں، اگر وہ چند اشعار پڑھ کے آپ سنائیں تو ہم شاید اس سے آگے بات بڑھا سکیں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر برکت سے نوازے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار وہ سناتا ہوں، اس کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا کی محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں اگر زندہ ہوگا، رسول خدا کی محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں اگر زندہ ہوگا، تو پھر زندگی کا ہر آئندہ لمحہ درخشندہ تابندہ پائندہ ہوگا، رسول خدا کی محبت کا جذبہ، وہ اخلاق و انسانیت کے پیمبر، وہ انسان کے سب سے ہمدرد راہبر، وہ اخلاق و انسانیت کے پیمبر، وہ انسان کے سب سے ہمدرد راہبر، کہیں ان کا ہم پایا ماضی میں گزرا، نہ اس دور میں ہے نہ آئندہ ہوگا، رسول خدا کی محبت کا جذبہ۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، انتہائی کہ حضور گرامی کہ روئے پرنوار کو چاند سے بھی نہ تشبیہ۔ جی بہت خوبصورت آواز کے ساتھ نعت سنا رہے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کال ڈراپ ہو گئی۔ جی یہ ہمارے ماشاءاللہ ساتھی ہیں نعیم الرحمان شکوری صاحب، ہم ایک ساتھ جو ہے فیصل آباد میں پڑھتے تھے، یہ ہم سے جونیئر تھے 2-3 سال، لیکن بازوق ہیں ماشاءاللہ، کیا ماشاءاللہ۔ اچھا ابھی دوبارہ کال ان کی مل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. معذرت کے ساتھ نعیم صاحب کال کٹ گئی. جی جاری رکھیے. میں حاضر ہوں انشاءاللہ. جاری رکھیے. اللہ جزائے خیر دے. جی میں ایک شعر اور بڑا خوبصورت ہے اسی نعت کا وہ پیش کیے دیتا ہوں کہ حضور گرامی کے روئے پرنوار کو چاند سے بھی نہ تشبیہ دو تم. میں یہ بات اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے چاند شرمندہ ہوگا. میں یہ بات اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے چاند شرمندہ ہوگا. رسول خدا کی محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں اگر زندہ ہوگا تو پھر زندگی کا ہر آئندہ لمحہ درخشندہ تابندہ آئندہ ہوگا. رسول خدا کی محبت کا جذبہ. بہت خوب, بہت اعلیٰ نعیم صاحب, بہت خوب. اچھا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں نعیم صاحب. جی فرمائیے. اچھا آپ ماشاءاللہ اتنے باذوق ہیں, جب آپ اس طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس ٹائم مدینے میں چلا جائے یا مکہ میں ہو, تو آپ کے دل کے کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ جی بلا شبہ یہ تو ہر مومن کی ایک بڑی ہی دل کی گہری یہ حسرت اور خواہش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی بار بار حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور ابھی یہ جو پچھلے دنوں حرمین کے حوالہ سے جو ہے وہ کچھ ایسی سازشیں جو بہت پرانی چلتی آ رہی ہیں اور وہ نمودار ہوئیں اور لوگوں نے العیاذ باللہ حرمین کی جو ہے حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی اور بالخصوص مدینہ النبی میں جو دہشت گردی کا واقعہ کوئی ایسی دہشت پھیلانے کی کوشش کی گئی اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. اور صرف مذمت نہیں بلکہ میں نے ایک کلام لکھا پچھلے دنوں میں جو آپ سمجھتے ہیں ترانے کا اور نعت کا ایک بڑا فرق ہوتا ہے. ترانے کے انداز میں نا میں نے وہ کچھ لکھا, اگر آپ ارشاد جی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. وہ ایک کہہ لیں کہ دل کے جذبات ہیں اور وہ ایک گرمانے والا ہے کلام ہے, ترانہ ہے. ضرور تو میں حال ہی میں نے کچھ الفاظ ترتیب دیے ہیں جی, میں وہ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے حرم اے حرم اے حرم اے حرم ہم کو رب کی قسم تیری حرمت پہ ہم جان لٹا جائیں گے. اے حرم ہم کو رب کی قسم تیری حرمت پہ ہم جان لٹا جائیں گے. پاک عرب دوستی کم نہ ہوگی کبھی, پاک عرب دوستی کم نہ ہوگی کبھی, عرب سے یہ دوستی ہم نبھا جائیں گے. اے حرم اس میں آپ غور کریں نا, ایک تو ہمارا ایمانی رشتہ ہے اور دوسرا میں بطور پاکستانی اپنے جذبات کا اظہار اس حوالے سے بھی کر رہا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا محسن ملک ہے. اس حوالے سے دونوں چیزوں کو ان اشعار میں نے جمع کیا. اے حرم ہم کو رب کی قسم تیری حرمت پہ ہم جان لٹا جائیں گے. پاک عرب دوستی کم نہ ہوگی کبھی, عرب سے یہ دوستی ہم نبھا جائیں گے. اور مختار ہے کہ وہ جو مرکز خدا عالمین کے لیے, وہ جو مرکز خدا عالمین کے لیے
اور مدینہ ملا رب کے دین کے لیے، اور مدینہ ملا رب کے دین کے لیے، دونوں پیارے مل گئے، دونوں پیارے مل گئے، وہ ستارے مل گئے، جب اشارے مل گئے ہو فدا جائیں گے۔ اے حرم اے حرم ہم کو رب کی قسم، تیری حرمت پہ ہم جان لٹا جائیں گے۔ پاک عرب دوستی کم نہ ہوگی کبھی، عرب سے یہ دوستی ہم نبھا جائیں گے۔ اے حرم اے حرم، یہ ایک لمبا ترانہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو مکمل پیش کروں گا۔ چلیں ٹھیک، بہت شکریہ ٹھیک ہے جی، پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، یہ تھے نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب جو ہمارے ساتھ فون کال پہ مہمان بنے اور بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے سنایا۔ ہم یہیں سے اپنی بات دوبارہ آگے بڑھائیں گے، اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ دیکھیں لاکھ اختلافات ہوتے ہیں ہمارے، مثلا انڈیا کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، مذہبی لیول پہ نہیں بلکہ ایک تعلق جو دو ممالک کا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ لیکن جب ہم مکہ جاتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، تو ایک اخوت کا، محبت کا اور بھائی چارے کا، ایثار اور قربانی کا ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو موسم ہوتے ہیں، حج کا ہو، عمرے کا ہو یا دیگر، ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں مسلمان، ان کی کامیابی، ان کی کامرانی اسی میں ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بنیں اور پھر اتفاق اور اتحاد کو لازم پکڑیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا کی، موج ہے دریا میں، ہاں موج ہے دریا میں، بیرونی دریا کچھ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہمارا اتفاق اور اتحاد اگر جس طرح ہم حرم میں دیکھتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، کس اخوت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر اسی اخوت کا پیغام لے کے ہم یہاں سے چلے جائیں، اپنے اپنے ملکوں میں چلے جائیں، اپنے معاشرے میں چلے جائیں، اور جو حضرت ابراہیم کی قربانی کی ایک داستان ہے، اس داستان سے ایک سبق سیکھتے ہوئے، ایک اتحاد اور صبر کا ایک مظاہرہ کرتے ہوئے اگر ہم اس میسج کو لے کے جائیں، ابراہیمی مشن کو لے کے جائیں، تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمان پھر سے دنیا کے اوپر حکومت کریں۔ یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ دشمن ہمارا نام سن کے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ اقبال نے اپنے شعر میں ایک درد بیان کیا ہے کہ ایک دور، ایک زمانہ ایسا تھا کہ غیر ہمارا نام سن کے، قیصر اور کسریٰ جو زمانے میں مانے ہوئے قوتیں تھیں، لیکن ہمارا نام سن کے وہ لرز جاتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس طرح ایک آسان شکار بنے ہوئے ہیں؟ ہر طرف دیکھو مسلمان ہی ظلم کا شکار ہے، ہر طرف دیکھو مسلمان ہی مر رہا ہے، کٹ رہا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دی۔ ابھی ایک وجہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کروں گا۔ وہ اقبال ہی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس شعر کے حوالے سے؟ اس کے اگر آپ کچھ تفسیر بیان کریں گے۔ جی، اس میں بھی وہی چیز ہے جو اس پہلے شعر میں ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اس میں اقبال یہ کہہ رہے ہیں وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ان کو عزت و تکریم کس سے ملی؟ قرآن سے۔ اور قرآن اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، محبت الوحی، مکہ اور مدینہ مرکز وحی ہیں۔
مکہ اور مدینہ کو یہ شرف بھی ہے حاصل ہے کہ یہ مرکز وحی ہیں، اور جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ آخر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان سمٹ کر مدینہ کی طرف ایسے لوٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو اصل ایمان، اصل اسلام یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر باہمی یگانگت، اتفاق، محبت ہو، آپسی جو اختلافات ہیں ان کو نظر انداز کر کے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، جس کا عملی مظاہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اب دیکھیں مدینہ کے اندر جو دو قبیلے تھے، اوس و خزرج، وہ ایک ہی قوم تھے، آپس میں رشتہ داری بھی تھی، لیکن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اتفاق و اتحاد نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ توحید نہیں تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کو مکہ سے شروع کیا تو سب سے پہلی جو دعوت تھی وہ یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، صحابہ کرام نے عرب و عجم پر حکمرانی کی۔ وہ لوگ جو بکریاں چروایا کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب میں قریش مکہ کی چند بکریوں کو چروایا کرتا تھا۔ وہی عمر، پھر وہی عمر اور وہی عمر کہتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی، وہی عمر کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ رب العالمین اسی قرآن مجید کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج پر پہنچاتا ہے، اور جو کتاب و سنت کو، قرآن مجید کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پستیوں میں ڈالتا ہے۔ یعنی اقبال کے یہ جو شعر ہے، یہ حدیث ہے یا یہ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں جو اسی معنی پہ معنی میں ہیں، یعنی یہ اس کی ایک تفسیر ہے، اس کی تفسیر ہے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو، قرآن کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا۔ قرآن یہی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی۔ ڈاکٹر صاحب ایک میری بات ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ دیکھیں ایک طرف ہم یہ اقبال کا یہ شعر ہے، اسی طرح اقبال نے کہا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ایک طرف اقبال ہمیں قرآن کی طرف بلا رہے ہیں کہ آپ قرآنی لوگ بن جاؤ، قرآن پہ عمل کرو گے تو تب وہ تاریخ دوبارہ سے ایک طرف وہ کہتے ہیں حرم کی پاسبانی، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفات ہوئی۔ یعنی اقبال کی یہ سارا خلاصہ یہی ہے کہ ہم دینی اسلام کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے وہ اقبال نے کہا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، کیونکہ حرم ہی ہمارا مرکز ایمان ہے، محور ہے، اس کے ارد گرد ہی طواف کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، دنیا کے بچ قدموں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو یہی بات ہے، یہ حرم ہی ہمارا مرکز ایمان ہے، اسی سے اسلام پھلا اور پھولا ہے، اور پھلتا اور پھولتا رہے گا انشاءاللہ، پھلتا اور پھولتا رہے گا، اسی کی ترجمانی۔ ایک دوسری چیز، یہ اتفاق اور اتحاد سے ہم آگے بات بڑھا لیتے ہیں۔ جی کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک مشہور اور معروف شعر ہے، مجھے شاعر کا نہیں پتہ، لیکن حرم کے حوالے سے ہی یا پھر اسلام کی عموماً تعلیمات، اگر دیگر ہم مذاہب کو دیکھیں تو مثلاً ہندو مت میں ایک طبقاتی نظام ہے، یہودیت میں ہے، یعنی ہر جو مذاہب دوسرے دیگر ادیان ہیں اس میں اس طرح ہے۔ اسلام میں اس چیز کا بالکل تصور ہی نہیں ہے۔ دیکھیں شاہ و گدا، فقیر و امیر، سب کالا سفید، اور سب جا کے یہاں پہ ایک وحدت کا، اس کعبے کے ارد گرد سارے بیک وقت ایک ہی انداز میں ایک ہی لباس میں گھومتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ اسلام برابری، مساوات کا دین ہے، عدل و انصاف کا دین ہے، بحیثیت انسان سب لوگ برابر ہیں، کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے، جیسا کہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز وہ انسان ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے، بحیثیت انسان سب سے برابر ہے۔ دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس سے گرتے گراتے لڑکھڑاتے مدینہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کوئی یہ مت سمجھے سلمان کا کوئی فارسی ہے، وہ ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اور اس کا عملی جامع ابھی ہم دیکھیں گے چند دن بعد جب 8 ذوالحجہ سے صرف ہمیں یہ صرف دیکھنا ہی ہوگا کہ ہم ٹی وی میں دیکھیں حج کر رہے ہیں لوگ، طواف کر رہے ہیں، لیکن یا ہمیں اس سے کچھ سبق بھی سیکھیں؟ سبق یہی ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں عملی طور پر ایسا ہونا چاہیے، یعنی ہم یہ حج کے ایام چل رہے ہیں اس سے ایک میسج لے کے اس کو اپنے معاشرے میں لاگو کریں۔ جی دیکھیں یہاں پر مختلف قومیں، مختلف ممالک سے، مختلف مزاج، مختلف زبانوں کے مالک، مختلف عادات طور طریقوں کے مالک لوگ یہاں پر آئے، مختلف لباس والے، ہر کسی کی مزاج طبیعت دوسرے سے الگ ہے، لیکن اسلام نے ان کو اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پہ۔ جب ایک مسلمان آتا ہے تو ہم نے بھی حج کیا الحمدللہ، جب پہلی دفعہ عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں گئے تو ایک عجیب سما تھا، ایک طرف گورا انسان، کالا انسان، عجمی، عربی، امریکی، پاکستانی، انڈین، سعودی، سب ممالک کے لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ اللہ اکبر، یہی تو اسلام کا مطلوب ہے، یہی اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے جسے دیکھ کر آج ہندوازم کے لوگ اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں، ذات پات کی دلدل میں وہ دنسے ہوئے ہیں۔ آپ آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں کتنے ہی لوگ جنہوں نے ذات پات کی مصیبت میں پھنسے ہوئے اپنی آپ کو چھٹکارا پانے کے لیے، اپنی جان کو سکون پہنچانے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑا اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر۔ تو اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے، اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے، اسلام ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم جب عملی طور پر اسلام کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے تو پھر ہمارا اچھا یہاں سے ایک میں بات پوچھوں، آپ نے کہا آپ نے حج کیا ہے، ایک تو آپ کا بھی ادب کے ساتھ شعر و شاعری کے ساتھ تھوڑی سی وابستگی ہے، ہاں جی تھوڑا بہت ذوق ہے، الحمدللہ ذوق ہے، لیکن اسی ذوق سے ایک بات یاد آئی، ایک غالب کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، اب پتہ نہیں ان کا ہے لیکن میں نے ان کی طرف منسوب ہے، جہاں تک پڑھا یا ان کا یا ان کی طرف منسوب ہے، لیکن شعر کچھ یوں ہے، کہتے ہیں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ ہاں تو بندہ جب اس شعر کو پڑھتا ہے تو، اور پھر جب ظاہر بات ہے ہر ایک انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب ایک اس طرح کا ایک ادیب آدمی، جس طرح غالب نے اپنے تاثر کو بیان کیا ہے، ایک ادیب آدمی جب کعبے کے سامنے جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی کیا کیفیت تھی؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ غالب کا یہ جو شعر ہے جو ان کی طرف منسوب ہے، اس میں غالب یہ کہنا چاہتے ہیں، اس میں بھی ایک درس ہے ہمارے لیے، جو بھی عازم مکہ و مدینہ ہے، عازم حج ہے، عازمین حج، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ بھائی یہاں پر آ گئے ہو، اب تمام گناہ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، ہاں جی، یعنی کعبے آپ جا رہے ہو اصل میں آپ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، اپنے اعمال کو اور اپنے اندر کو صاف کر کے جانا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ مشہور شعر ہے، توبہ کی پھر توبہ کی، پھر کر کے توبہ توڑ دی، توبہ کی پھر توبہ کی، پھر کر کے توبہ توڑ دی، تیری اس توبہ سے وہ توبہ کر اٹھے فرشتے، تم توبہ کرتے ہو توبہ سے وہ توبہ کر اٹھے، توبہ کرتے ہو پھر توڑ دیتے ہو، توبہ کرتے ہو پھر توڑ دیتے ہو۔ یہی غالب کہہ رہا ہے، اپنے آپ کی طرف ذرا دھیان دو بھائی، کیا کر رہے ہو، جو عہد کیا ہے اس پہ پکے رہو۔ تو یہ چیز ہے، ہم بھی الحمدللہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو وہاں پر جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، جب تک دیکھا نہیں تھا بیت اللہ کو اس وقت احساسات کچھ اور تھے۔ کہتے ہیں نا، بیت اللہ کی یاد میں تڑپنا، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے، مدینے کے یادوں میں گم ہونا یہ ایک الگ ہی سوچ ہے۔ یعنی جب بندہ وہاں پہ جاتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ مزہ نہیں رہتا، وہ مزہ رہتا ہے، لیکن جو تڑپ والی ایک بات ہوتی ہے نا، وہ یعنی کہ فرق پڑ جاتا ہے، جب پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو اس کا مطلوب مل جاتا ہے،
وہ اوپر والے سٹیپ پہ چلا جاتا ہے. لیکن جب تک اس کو وہ چیز نظر نہیں آتی تو بندہ جستجو میں رہتا ہے. دیکھنے کے بعد جستجو بڑھ جاتی ہے. یہی ایمان ہے اور یہی ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے. جو بھی ایک دفعہ آ جاتا ہے اس کے جذبہ ایمان میں زیادتی اور ہمیشہ بڑھتا ہی ہے اس کا جذبہ. میرے خیال میں قرآن نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اس گھر کو بار بار دہرانے کی جگہ بنائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ جب ہم بھی سوچتے تھے تو اس وقت ہمارے جذبات کچھ ایسے تھے. میں نے چند جو ہے اپنے کچھ الفاظ میں ان کا اظہار کیا ہے. سفر حج سعادت کا سفر ہے. سفر حج سعادت کا سفر ہے. نہ جانے کب ہماری منظوری ہوگی. نہ جانے کب ہماری منظوری ہوگی. تو یہ میرے خیال میں یہ آپ نے اپنی وہ تڑپ والے دور میں لکھی. دور والے میں نہ جانے کب ہماری منظوری ہوگی. بس انتظار اب امر خدا بندی ہے. بس انتظار اب امر خدا بندی ہے. جب ادھوری خواہش پوری ہوگی. تو پھر الحمدللہ ایک وقت آیا جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے پوری ہوئی اور بار بار ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ. اچھا یہ تو ہو گئی نا آپ کی, جب آپ کی خواہش تھی, آپ کی تڑپ تھی. اس کے بعد جب جی وہاں پر گئے, وہاں کا جو منظر دیکھا, مساوات کا, برابری کا, عدل و انصاف کا, وہاں پر لوگوں کا طریقہ کار, عبادات, تو اس کو بھی اپنے الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا ہے. مساوات و برابری گر دیکھنی ہو. مساوات یعنی جو آپ وہاں پہ پہنچے اور آپ کو ایک میسج ملا, وہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے احساسات اور جذبات کا کیسے اپنے مسلکی, لسانی اور سب اختلاف بلا, اور پھر حج سے واپس کیسے خوشی خوشی لوٹتے ہیں آزادی کے, جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر. ان کو اپنے الفاظ میں کچھ بیان کیا ہے. مساوات و برابری گر دیکھنی ہو. مساوات و برابری گر دیکھنی ہو. دیکھ لو منا ہو یا عرفات ہو. شاہ و گدا ہر ایک ہی اپنا کندھا ننگا کر کے ایک ہی لباس میں سب کھڑے ہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جولی اور اپنے دامن کو پھیلائے ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں. ایسے تو یہ اظہار کیا ہے. صدائیں لبیک کی بلند ہو رہی ہیں. اللہ صدائیں لبیک کی تلبیہ پڑھ رہے ہیں لوگ. لبیک اللہم لبیک. صدائیں لبیک کی بلند ہو رہی ہیں. دن ہو یا رات ہو. اللہ اکبر. دن رات 24 گھنٹے آپ کو مکہ مدینہ کی فضائیں میں ایسی ہی نظر آئیں گی. لبیک اللہم لبیک. عازمین حج مگن ہیں عبادات میں. عازمین حج مگن ہیں عبادات میں. صبح ہو یا شام ہو. یہ بھی منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. 24 گھنٹے وہاں پر آپ کو پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. بیت اللہ میں مطاف میں آپ چاہیں گے طواف کرنے کے لیے جائیں, لیکن آپ کو کھچا کھچ بھرا ہوا نظر آئے گا. یہ لوگوں کے دل کی کیفیت اور محبت. آگے عرض کیا ہے. آسمان سے بخشش کی برکھا برس رہی ہے. آسمان سے بخشش کی برکھا برس رہی ہے. کوئی پارسا ہو یا سیاہ کار ہو. کوئی پارسا ہو یا سیاہ کار ہو. عرفات کے میدان میں اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن میدان عرفہ میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یعنی آپ نے یہ یوم عرفہ کی ایک تصویر کسی کی اپنے الفاظ میں کہ جو آسمان سے بخشش کی برکھا برس رہی ہے. کوئی پارسا ہو یا سیاہ کار ہو. یعنی سب پہ ایک جیسے سب پہ ایک جیسی. کوئی پارسا ہے جس کے اعمال بظاہر اچھے ہیں, اس کے درجات مزید بلند ہو رہے ہیں. اگر کوئی گناہ گار ہے وہ اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا رہا ہے, اپنے گناہوں سے خلاصی چاہتا ہے. آخری شعر ملاحظہ ہو. ارشاد. بخشش کے پروانے لے کر سبھی لوٹ رہے ہیں. بخشش کے پروانے لے کر سبھی لوٹ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا. حدیث قدسی میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہم کلام ہوتے ہیں. آؤ دیکھو میرے بندوں کو. شعثن, ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں, ان کے بالوں کے اوپر گرد و غبار ہے. دیکھو میرے بندوں سے کیا مانگ رہے ہیں, میرے سامنے التجائے کر رہے ہیں. یہ اس کی منظر کشی کی ہے. بخشش کے پروانے لے کر سبھی لوٹ رہے ہیں. کوئی عربی ہو یا اجمی سرکار ہو. میرے جیسے اجمی لوگوں کو بھی, تمام لوگوں کو, تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ معاف. یعنی ہمیں یہاں سے یہ
ایک یقین کے ساتھ جانا چاہیے، امید کے ساتھ جانا چاہیے کہ ہم جائیں گے وہاں حج کے بعد ہم بالکل گناہوں سے صاف ہو کے آئیں گے. جی ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے مانگو پختہ عزم کے ساتھ. اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی ہوں. میرا بندہ ہاں جس طرح وہ سوچتا ہے ویسے ہی. جیسے وہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مار مار کر کہہ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ منزل ہی نہیں. کیا خوب، بہت خوب بہت خوب. اچھا یہاں سے ایک کال لیتے ہیں، میرے ساتھ ایک تجزیہ نگار ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناصر محمود ملک صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت شکریہ، میری طرف سے تمام مہمانوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ناصر صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے مشہور شعراء تھے، انہوں نے حرم سے وفا اور ایک نسبت کا اور ایک عقیدت و محبت کا ایک درس دیا. لیکن آج کے ماڈرن شاعر دیکھیں تو سیکولر تہذیب اور دہریانہ ادب کی تحریک کے زیر اثر یہ سب کچھ بلا چکے ہیں. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یعنی ان کی شاعری میں ایسا کچھ نہیں دکھائی دے رہا کہ وہ مسلمانوں کو حرم کے ساتھ جوڑ دیں یا مدینہ کے ساتھ جوڑ دیں یا مکہ کے ساتھ جوڑ دیں. ایک تو یہ چیز ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری بات اسی سوال میں وہ ایڈ کر لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض ابھی ہمارے اس معاشرے میں بعض نعتیہ جو شاعری ہے وہ پیشہ ور نعت خانوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے. مثلا ایک بندہ ہے، اس کو آپ بولیں کہ کوئی نعت سنا دیں، وہ پہلے کہتے ہیں کہ یار مجھے کتنے پیسے دو گے. جی بالکل. تو یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ دونوں کو آپ ذرا اپنا تجزیہ پیش کریں دونوں پر. دیکھیے عبداللہ بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور بڑے صاحب علم اور اہل دانش لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے نیم خواندہ آدمی کا بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے عزت دی ہے، اللہ آپ کو عزت دے، تو میں صرف اپنا نقطۂ نظر بیان کروں گا. اور جو میں بات کروں گا وہ ظاہرہ کسی علمی کسوٹی پہ نہیں ہوگی، اس کو کسی اتھارٹی کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن جو میرا دل سمجھتا ہے، میرا دل جو کہتا ہے اور میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں. دیکھیے آپ نے بات کی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم اصل شعراء الطاف حسین حالی اور میر تقی جیسے لوگوں کی مولانا بات ظفر علی خان، اسی طرح جلال الدین رومی. جی ہاں کیا بات ہے، جلال الدین رومی صاحب. اور یہ دیکھیں یہ بہت بڑے نام ہیں. ایک تو میں اس کو دو حوالوں سے بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ تاریخ کا پہیہ اگر دیکھیں تو ایسی شخصیات جو ہے وہ بہت کم منظر پہ آتی ہیں. دنیا والوں کو اللہ ایسی نعمتوں سے کم نوازتا ہے. تو یہ تو خیر ان جیسے لوگوں سے نوازا جانا تو ایک سعادت ہوتی ہے، وہ شاید ہمیں اب میسر نہیں ہے. لیکن جو دوسرا پہلو ہے جس پہ ہمیں زیادہ فکر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ رجحان کیوں نہیں رہا کہ ہماری جو اساس ہے، ہمارے شعراء، کیونکہ شعراء بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں ایسی، تو وہ اس طرف ہمیں اپنی اساس کی طرف کیوں نہیں بلاتے. تو میں عبداللہ بھائی اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی اپنی فکری اساس سے آہستہ آہستہ ہٹتے جا رہے ہیں. جی اور اگر آپ اس کی وجہ پوچھیں گے کہ ہم کیوں ہٹ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے دوری اختیار کریں. جو ہمیں پہلا حکم آیا تھا اقرا کا، جو پہلا لفظ ہماری طرف آیا تھا، ہم اس سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں. تو جب تک ہم اس کو پہلے ہی حکم کو نہیں صحیح طریقے سے اختیار کریں گے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق استوار نہیں کریں گے تو ہم اپنے محور اور مرکز سے ہٹتے چلے جائیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے شعراء جو ہیں وہ بھی ظاہر معاشرے کا ہی عکس ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے جو شعراء ہیں وہ صاحبان اپنے محور سے دور تر نظر آتے ہیں. اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا اس پہ تو میں معذرت کے ساتھ کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی ہماری اخلاقی پستی کی جو ہے نا انتہا ہے جس پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ آج ہم
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए या उनकी शान अक़दस में शेर कहने के लिए या उनकी मदद सराई के लिए हम लिखने के लिए, बोलने के लिए हम पैसे तलब करते हैं। तो इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में हमारे लिए कोई शर्म का मकाम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मतलब आप समझते हैं कि एक मदद सरा शख्स जो है उसकी जरूरत है, तो उस माशरे का काम है, उस मिल्लत का काम है कि उसको सपोर्ट करे, लेकिन खुद कुछ अहबाब जो है वो अपने आप को जिस तरह बराह रास्त बना के पेश करते हैं, तो उनके बारे में तो मैं राय नहीं देना चाहता। अच्छा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा तशवीशनाक पहलू है, मैं उसकी तरफ जरूर इशारा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपने देखा होगा कि आज की जो नातों के नाम पे जो कलाम हम कहते हैं, जाहिर है अल्लाह कबूल करने वाला है नीयतों के उस पर, और अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। मैं कहीं ऐसा नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता ये नीयत गलत है लोगों की, लेकिन मैं एक अदना सा और कमजोर सा बेअमल मुसलमान होने के नाते इस तरफ फिक्र की निगाह से देखता हूँ कि जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो अल्फाज मयारी नहीं होते। अगर आप शायरी को देखें तो वो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन वो बिल्कुल गैर मयारी अल्फाज, बल्कि कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि वो बाजारी अल्फाज का रुख इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे ही है जी। तो मैं इस तरफ भी मैं बहुत अदब के साथ और बड़े एहतराम के साथ अपने शोरा हज़रात से और अपने लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि सारी कायनात के सरवर के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हुए और गली मोहल्ले के लोगों की तारीफ करते हुए उसमें फर्क रवा रखना चाहिए। एक दूसरा जो पहलू चल पड़ा है वो बड़ा खतरनाक पहलू है कि वो जो हमारे पड़ोस में से म्यूजिक क्योंकि अच्छा निकलता है, तो उस म्यूजिक की नकल करके तो नाते वो, हाँ, ये भी एक चीज देखने में आती है जी। ऐसे ही है। मैं पिछले साल में आपको बताऊं, पिछले साल रमजान में जो मेरे दोस्त हैं यूके में, तो मैं उनके साथ मेरे गुफ्तगू था, तो मुझे वो साथ साथ पाकिस्तान से बता रहे थे कि उनके साथ कोई ऑनलाइन था, तो मुझे बता रहे थे कि आप इंडिया का फलां गाना मस्जिद से बुलंद हो रहा है और अब फलां गाना बुलंद हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, अब आपको इस तरफ भी फिक्र करनी चाहिए। अब जज़ाकल्लाह, आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, ये फिक्री काम है, और हमारे चैनल तो क्योंकि रेटिंग की चक्कर में रहते हैं तो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं चाहूंगा कि आप आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, ताकि माशरे में हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को ये चीजें पता चलती रहें। अगर हम इनको दोहराते रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा, ऐसी बात नहीं है, हम मायूस नहीं है। अल्लाह एक दफा फिर हमें जो दुरुस्त रास्ता है उसको इख्तियार करके इस्लाम की निशात सानिया की तरफ, वो वक्त इंशाल्लाह जल्द आएगा। मैं मायूस नहीं हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बुरा वक्त, बुरा दौर जो है ये गुजरेगा और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा दौर आएगा। लेकिन इसके लिए आप जैसे अहबाब की मेहनत बहुत जरूरी है, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको आइंदा भी मौका दे कि आप इस तरह के संजीदा मौज़ूआत के प्रोग्राम करते रहें। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब जी, इनकी बातों पे आप कोई तबसरा करना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, जो कुछ उन्होंने फरमाया बहुत मिसाली बातें थी। यानी तो तीन जो अहम चीज़ों की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई ना, एक तो ये है कि एक शायरी का वो अंदाज़ बदल गया। जी बिल्कुल सही। जिस तरह हमारे मुआशरे के दीगर तहजीब, हमारे रस्म रिवाज के ऊपर एक मगरबी असर ज़्यादा गहरा हो रहा है। आप देखें हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारा यानी तालीम, सेहत, हर चीज़ में एक मगरबी असर बढ़ता जा रहा है। हमारी ख़वातीन पे भी हर जगह पे यानी मगरिब का एक तासुर, उसमें सबसे बड़ा हम ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं अपने मीडिया को। मीडिया ने वो चीज़ें हमें इस तरह एक बाग दिखा के हम सारी इस तरफ हो गए। अभी ख़वातीन निकल रही है तो कहते हैं ख़वातीन को हुकूक दो। अब वो कौन से हुकूक मांग रही है वो सबको पता है कि वो कौन से। अब इस शायरी में भी मेरे ख़्याल में इस तरह का यानी असर हो गया, क्योंकि हम देखें अपने ख़ासकर चले वो पुराने शायर जो अरबी के थे उनकी तो एक तारीख़ रकम है, और इसी तरह बर सग़ीर पाक व हिंद में जो हमारे बड़े शुअरा थे उनकी भी एक तारीख़ रकम है। और उनमें सर फ़हरिस्त जो अभी हमने कुछ तज़किरा किया, मौलाना हाली साहब, ज़फ़र अली ख़ान साहब और इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह। लेकिन अभी काफ़ी अरसा हो गया हमें इस तरह एक कौमी और इस पाए का एक शायर नहीं मिला जिसने मुसलमानों को हरम के साथ जोड़ने की कोशिश की हो, मदीना के साथ जोड़ने की कोशिश की हो, कुरान के साथ जोड़। अब इक़बाल है ना, जिस तरह हम पहले अर्ज़ कर रहे थे, तो उन्होंने एक सोच दी, एक गाइडलाइन दी। हाँ, लेकिन अब इस चीज़ और दूसरी जो एक अहम चीज़ थी कि
وہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. اصل میں سوچ ہی بدل گئی ہے. ثقافت جیسا کہ آپ نے کہا یورپ کی ثقافت ان کا کلچر میڈیا نے بہت یعنی ہمارے اوپر اس کا ایک گہرا اثر ہو رہا ہے. حتیٰ کہ ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں اسکولوں میں تو وہ بھی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. چونکہ اب ان کو پڑھایا ہی یہی جا رہا ہے, ان کو درس ہی اسی چیز کا دیا جا رہا ہے. وہ مجھے شعر یاد آیا, بہت ہی بہترین شعر ہے. گلا تو گونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے, گلا تو گونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو وہ یہ بات ہے. اب ہمارے جو سکولز ہیں, کالجز ہیں, ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں, ان کے اندر جو تعلیم اور ایجوکیشن ہے وہ ہے ہی اسی طرح. جو کو ایجوکیشن نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا. وہ شاعروں کے مزاج بھی بدل گئے. جنہوں نے اسلام کے دفاع پہ لکھنا تھا وہ اب آپسی جو تعلقات ہیں ان پہ لکھنے لگے. یعنی وہ مجازی عشق میں اتنا وہ ڈوب گئے کہ ان کو اسلام کے ترجمانی کرنا بھول گئے. وہ میں یہ ایک کہنا مناسب سمجھوں گا, تقلید مغرب سے بچو, تقلید مغرب سے بچو, سنو اے ایشیا والو, کہ مغرب کی طرف جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے. تو ہم ڈوبنا نہیں چاہتے, لیکن ہم ڈوبنا نہیں چاہتے. ہمیں اپنی ثقافت کو یاد رکھنا ہوگا, اسے لے کر آگے چلنا ہوگا. تو تبھی ہم جیسے ناصر محمود ملک صاحب نے باتیں کی, ان کی باتیں وزن ہے, بہت قیمتی باتیں انہوں نے کی. اچھا, یہاں پہ اب ایک سوال اٹھتا ہے نا, یہ تو جس طرح انہوں نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, میں نے بھی کہا, اسی طرح ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین بھی سب یہ جانتے ہوں کہ مغرب کا اثر ہر ایک شعبے میں دن بدن ہمارے اوپر پڑتا جا رہا ہے. لیکن اب اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہم کیا تدبیر اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا, بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا ہے. یقیناً ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا. یہ بات اتھینٹک ہے. جن قوموں سے ان کی تاریخ چھین لی جاتی ہے ان کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو ہم سے ہماری تاریخ چھین لی گئی ہے. ہمارے جو اکابر تھے, جنہوں نے قربانیاں دے کر, جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے اندر عروج حاصل کیا تھا, ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, ان کی تاریخ کو چھوڑ دیا, ان کی ثقافت کو. اب دیکھیں نا, اب چھوٹی سی مثال لے لیں, کوئی بھی چیز ہے, سٹرگل ہم نے کرنا چھوڑ دی. دین سے دوری اور لا تعلقی کا سبب اور نتیجہ ہے کہ ہم یہاں پر آج کھڑے ہوئے آ کر, کہ ہم اپنی جو اصل تعلیمات ہیں ان سے ہی ناواقف ہیں. ناواقف تو چلو وہ بس اوقات انسان ہے, کبھی بھول جاتا ہے, کبھی اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے. لیکن ایک افسوسناک امر ہے کہ ایک دینی یعنی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کرنا, معاشرے میں لوگ اس کو آر سمجھتے ہیں. مثلا ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے تو وہ خود جو ہے نا, یعنی لوگوں کی ذہنیت اس طرح کی بنائی گئی ہے, اس کو اتنا بگاڑا گیا ہے. ایک خاتون ہے, وہ پردہ کرتی ہے تو بیچاری ڈر ڈر کے کرتی ہے کہ میں باہر نکلوں گی تو کیا مجھے. تو بات وہی ہے, اسلام کے صاف اور شفاف چہرے کو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے داغدار کیا ہے. ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے, اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے, جو ہم قرآن و سنت کی نافرمانی کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیں, اگر آپ تاریخ پڑھے, بات پھر تاریخ پہ آ جاتی ہے, اسلاف پر آتی ہے, اکابر پر آتی ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہمارا مذہب بھی دنیا کے اندر سچا اور سچا مذہب ہے, اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب سعودی عرب کا معاشرہ آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, سعودیہ کے اندر آج بھی خواتین با پردہ ہو کر نکلتی ہیں. عزت و حیا ہے, آنکھوں کے اندر شرم و حیا ہے. تو یہ معاشرہ بھی ترقی کر رہا ہے. سعودی عرب پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ خوشحال لوگ ہیں وہاں پر, ماشاءاللہ, وہاں پر پردہ ہے, سب کچھ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر ترقی کر لیں گے, یہ ناممکن سی بات ہے. بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم دن بدن مزید جو ہے نا تنزلی کا شکار ہیں اور ہوتے رہیں گے, کیونکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے نا جی. تو اس لیے رب تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ حرف آخر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. اچھا, یہاں ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک سوال اور اٹھتا ہے. مثلا اس میں علماء کرام کی خاص کر کیا ذمہ داری آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیگر ہر ایک یعنی ایک بندے کی
ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے. اگر میڈیا کا بندہ ہے تو اس میں میڈیا میں مثبت جو ہے نا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر وہ اسکول کا ٹیچر ہے تو وہاں پہ اسے کردار ادا کرنا چاہیے. یونیورسٹی کا پروفیسر ہے تو وہاں. اب اس میں معاشرے میں خاص کر اسلامی معاشرے میں ایک مین اور اہم کردار علماء کرام کا ہوتا ہے, اور لوگ جو ہے نا ان کی بات بلا تحقیق مان بھی لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورتحال میں کہ جب ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے تو اب ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اب جیسا کہ آپ نے کہا بالکل یہ بھی بہت اہم کوشچن ہے. اب مسلمان جو علماء ہیں ان کا ہی یہ فریضہ ہے, ان کی ہی یہ ذمہ داری ہے, یعنی وہ انبیاء کی وراثت کو لے کے ان العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. تو اب جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے, خاص کر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ان کو آگے پھیلانا ہے. ہمیں اپنے سامنے ایک آئیڈیل رکھنا ہے. وہ آئیڈیل میرے اور آپ کے لیے, پوری امت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا چھوڑا ہی نہیں جس میں آپ نے رہنمائی نہ کی ہو. وہ میڈیا کا ہو, اس وقت بھی میڈیا تھا, اس وقت بھی خبریں چلتی تھیں. ٹیچر کا رول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا, ایک سپہ سالار کا رول آپ نے ادا کیا, ایک ڈاکٹر کا رول آپ نے ادا کیا, ایک انجینئر کا, ایک والد کا, ایک باپ کا, ایک بھائی کا. کوئی فیلڈ, کوئی پہلو ایسا چھوڑا ہی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے لیے مشعل راہ نہ ہو. ہمارے لیے ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود ہے. بس ضرورت ہے اس کو پک کیا جائے, اس کو لیا جائے اور اس کو عملی طور پر لوگوں کے اندر پھیلایا جائے. جی اچھا, اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمارے ایک دوست ہیں فاروق درویش صاحب. جی جی آج بھی ان سے میں نے ٹائم لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے معذرت کی. ان کی ایک غزل ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر. ضرور, بالکل. وہ غزل انہوں نے لکھی ہے تقریباً 2015 27/3/2015 کو, جب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ میں جب کعبہ یعنی بیت اللہ میں تھا اس وقت انہوں نے یہ غزل لکھی ہے. کہتے ہیں کہ حریم دل سے اٹھی ہے صدا ملے گا یہیں, حریم دل سے اٹھی ہے صدا ملے گا یہیں, دیار عشق کا ہر راستہ ملے گا یہیں. یعنی کعبہ یعنی بیت اللہ میں. ہوئے جو غرق بیابان, ہوئے جو غرق بیابان شب کے طوفاں میں, جب بیابان میں بھٹک گئے. ہاں, ہوئے جو غرق بیابان شب کے طوفاں میں, انہیں بھی نور خدا با خدا ملے گا یہیں. انہیں بھی نور خدا با خدا ملے گا یہیں. یعنی بڑے یقین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ملے. جو پیاسے دشت بلا میں تڑپ رہے ہیں انہیں, جو پیاسے دشت بلا میں تڑپ رہے ہیں انہیں, سراغ چشمہ آب صفا ملے گا یہیں. جس طرح حضرت حاجر علیہ الصلوۃ والسلام کو, یعنی جب بچہ پیاسا تھا وہ ادھر دوڑ رہی تھی ادھر دوڑ رہی تھی, اور بالآخر سراغ چشمہ آب صفا ملے گا یہیں. یعنی وہاں پہ ایک تصویر کشی کی. بہت بہترین کی. صدائیں دیتے ہیں یارانی میکدہ, لیکن ہر کوئی آتا ہے ادھر آ جائے ادھر. صدائیں دیتے ہیں یارانی میکدہ, لیکن نشہ ہر ایک نشے سے جدا ملے گا یہیں. بالکل ایسا ہی. تو آگے کہتے ہیں کہ تلاشی دل کو رہی جس کی ایک زمانے سے, تلاش دل کو رہی جس کی ایک زمانے سے, وہ نقش پائے حبیب خدا ملے گا یہیں. علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مقام ابراہیم ہے جہاں پہ ہمیں مصلی یعنی نماز پڑھنے کا حکم دیا. تلاش دل کو رہی جس کی ایک زمانے سے, وہ نقش پائے حبیب خدا ملے گا یہیں. میں جس کو دل کے خرابے میں ڈھونڈنے نکلا, میں جس کو دل کے خرابے میں ڈھونڈنے نکلا, وہ آشنائی جنوں آشنا ملے گا یہیں. یعنی بندہ جس نیت کے ساتھ جائے تو وہاں اس کو یعنی مل جاتا ہے. اگر پوری ہو رہتی ہے, جس طرح آپ نے اس کی ایک تصویر کشی کی تھی. ہاں, ہر ایک طرف سے امڑتے ہوئے اندھیروں میں, ہر ایک طرف سے امڑتے ہوئے اندھیروں میں,
ستارہ کوئی مجھے رہنما ملے گا یہیں. اور خاص کر اس معاشرے میں دیکھیں ہر ایک طرف سے اندھیرے امڑ رہے ہیں ہمارے اوپر. اب اندھیرے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ رات کا اندھیرا ہو. ہمارے اوپر جہالت کے اندھیرے امڑ رہے ہیں, بد اخلاقی کے, بدعنوانی کے, یہ سارے اندھیرے ہی ایک مسلمان معاشرے میں مسلمان کے لیے. اب جب ایسی صورتحال میں ہم جائیں گے حرم, وہاں پہ اللہ رب العزت سے دعا کریں تو شاید ستارہ کوئی مجھے رہنما ملے گا یہیں. میں دل کے دشت میں درویش رہ گیا تنہا. درویش صاحب ہیں جی. میں دل کے دشت میں درویش رہ گیا تنہا, یقین قلب ہے برگ نوا ملے گا یہیں. یعنی انسان کو وہاں پہ جا کے اپنی تنہائی کا احساس بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ان کے بھی احساسات تھے اور آپ نے بھی اپنے احساسات ہمارے ساتھ, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے ہیں. لیکن آخر میں پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے اگر ہم جو اقبال نے ایک تصور دیا ہے, خاص کر میں 2-3 شعر جو ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا, اگر اس کو میں دوبارہ سے پڑھوں اور آپ اس سے اقبال کا جو تصور ہے, کیونکہ ہماری اردو شاعری میں اقبال نے ہی, سب نے اپنی اپنی جگہ اچھا کام کیا اور بہت کام کیا ہے, لیکن جہاں تک اقبال کی بات ہے تو انہوں نے ایک کمال کیا ہے, لاجواب کام کیا ہے اور بے مثال اور بے نظیر جسے ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل جی ایسے ہی. یہاں پہ ہم وہی شعر دہراتے ہیں اور اس میں جو 2-3 پہلو اس پہ میں اشارہ کروں گا, آپ نے آگے بات کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکی کاشغر. ایک تو یہ ہو گیا. ایک دوسرا جو کہتے ہیں کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا. اور اسی طرح کی محمد سے وفات انہیں ہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن. اب ان 4 اشعار کو لے کے مثلا اقبال نے جو حرم کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے ہمیں ایک میسج دیا ہے. اس مختصر سے میسج کو اگر آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ یہ بات ہے عبداللہ صاحب کہ سب سے پہلے جو شعر ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کے کانوں میں یہ اذان دے دی جاتی ہے, نام محمد اس کے کانوں میں ڈال دیا جاتا ہے, گونج جاتا ہے اسی وقت سے. اور اسی وقت سے اس کی وابستگی دین اسلام کے ساتھ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے. وہ پروان چڑھتا رہتا ہے اور اسلام کی تعلیمات سنتا رہتا ہے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں اقبال کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. سب سے پہلی جو شرط ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے. میرے خیال میں قرآن نے بھی اس کو کہا ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو یہی بات ہے. اور اسی شعر کا دوسری ترجمانی اس کا غلط. یہاں پہ مجھے ایک چیز یاد آئی نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے. میں ایک جگہ اقبال کے حوالے سے پڑھ رہا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو ایسے ہی ہے, انبیاء ہی جو ہیں, بہت گہری بات, بہت گہری بات ہے. کیونکہ اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تو آئیں گے نہیں سمجھانے ہمیں, تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات میں تھوڑی سی غلطی کر گیا. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پہ تب یقین کیا جب میں نے پہلے محمد پہ یقین کیا. تو بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ہی ایسے ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ہمیں بتانے والا کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یا اس کی سیم مثال موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ قریش مکہ آئے تھے, انہوں نے آ کر کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے میں راتوں رات معراج پہ گیا, آسمانوں پہ گیا, بیت المقدس میں ہو کر آیا ہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ واقعی ایسا محمد نے کہا ہے؟ مجھے لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے, کیا واقعی ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کہا ہے. تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا ہے تو پھر سچ فرمایا. وہ پریشان ہو گئے کہ ہم 6 مہینے گھوڑے دوڑاتے ہیں, جاتے ہیں بیت المقدس, واپس آتے ہیں, وہ راتوں رات. انہوں نے فرمایا میں اس سے زیادہ بھی تصدیق کرتا ہوں, 7 آسمانوں کے اوپر رب تعالیٰ کا عرش ہے, وہاں پر سے وہی نازل ہوتی ہے, میں اس کو مانتا ہوں. یہ تو بیت المقدس 6 مہینے کا سفر ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب صدیق ملا.
تو یہ ایمان بالغیب ہمیں یہ ہے کہ ہمیں بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، بالکل یہی، اور یہی زندگی کا ہمارے یہی زندگی کا حاصل کا ایک راز ہے، یہی راز ہے کامیابی کا۔ تو اقبال بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حرم کے ساتھ لگے رہو، حرم کے ساتھ جڑے رہو، ان کی تعلیمات، یعنی مکہ مدینہ مرکز ایمان، مرکز وحی ہے، وہاں سے جو تعلیمات ملتی ہیں ان پر عمل پیرا رہو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت تو ہے تمہاری۔ بہت نوازش ہے، بہت نوازش ڈاکٹر ارشاد الحسن صاحب آپ کا کہ آپ نے میرے ساتھ پروگرام میں شرکت کی، میں آپ کا مشکور ہوں۔ ناظرین، بس ڈاکٹر صاحب کا جو میسج ہے، شعر میں نے پڑھے، میسج انہوں نے دے دیا کہ ہماری زندگی اور ہماری زندگی میں اور آخرت میں دونوں جہاں میں کامیابی کا راز فقط یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ اقبال اللہ رب العزت کی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر محمد سے وفا تم نے کی ہے تو ہم تیرے ہیں، جب محمد کے ساتھ تم وفا کرو ہم تمہارے ساتھ وفا کریں گے، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی میسج کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام میں دوبارہ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔